بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور تسلیہ مقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی دولت سے نوازا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا. ابھی میں نے دوستو خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ در حقیقت مومنوں پر رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، حالانکہ یہ اس سے پہلے خود ہی گمراہیوں میں تھے. دیکھیے اللہ رب العالمین کا ایک احسان نہیں ہے، ہمارے اوپر دیکھا جائے تو ان گنت دوستو احسانات ہیں رب العالمین کے. بے شمار رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا، لیکن آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، کہیں بھی اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا، کہیں بھی اللہ نے کسی احسان پر احسان نہیں جتایا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو دو ہاتھ دیے تو تم پر احسان کیا، نہیں. تم لوگوں کو دو پیر دیے چلنے کے لیے تو احسان کیا، نہیں. تمہیں سمجھنے، سوچنے، بولنے، دیکھنے اور بات سننے کی صلاحیتیں بخشی کہ تم پر احسان کیا. قرآن اٹھا کر دیکھیے اللہ نے کسی ایسی چیز کا احسان نہیں جتایا کہ تمہارے دیکھنے کے لیے، تمہیں روشنی پہنچانے کے لیے آسمان میں سورج کا ایک چمکدار گولا بنایا تو تم پر احسان کیا. تمہیں آکسیجن پہنچانے کے لیے ہوائیں چلائی تو تم پر احسان کیا. تمہارے رہنے اور بسنے کے لیے زمین بنائی تو تم پر احسان کیا. بارشیں برسا کر نباتات و جمادات اگا کر تمہیں خوشحال بنایا تو تم پر احسان کیا. تمہیں عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان کیا. کہیں بھی نہیں. قرآن کا اگر دیکھیے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کسی نعمت پر احسان جتایا. لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا، نبوت کا تاج رکھا، جیسے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آسمان سے جبریل آ گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا. کیا احسان کر دیا؟ کہ انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو انہیں اس کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ آنکھوں سے بڑھ کر، زمین سے بڑھ کر، آسمان سے بڑھ کر
بعثت کو سب سے بڑا احسان کیوں کہا؟ دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم کو ملا ہے۔ جو آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو آج ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جو آج ہم دوستوں عقیدہ توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو آج نمازیں پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کر ہمیں جو روحانی سکون ملتا ہے، یہ اسلام کی دولت، یہ سیدھا راستہ، یہ عقیدے کی دولت، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل کے ذریعے اس کی تعبیر و تشریح ہمارے درمیان کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ محمد اتنی بڑی، آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہے نا، یہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی، سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، اور سب سے بڑا احسان محمد رسول اللہ کی بعثت ہے۔ سورہ مائدہ اٹھائیے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نبی آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ پتہ کیا چلا؟ دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں عطا کیا۔ دوستوں جس نبی کے ذریعے ہمیں دین ملا، جس نبی کے ذریعے ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جس نبی کے ذریعے ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا، رب العالمین کی عبادتیں کر رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ محمد رسول اللہ کی ذات ہماری نظر میں کتنی محبوب ہونی چاہیے، کتنی پیاری ہونی چاہیے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ کیا مطلب؟ مطلب انسان ترازو کے پلڑے میں محمد رسول اللہ کی محبت کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کی محبت کو رکھے، اور پھر ترازو کو اوپر اٹھائے اور دیکھے کہ اگر محمد رسول اللہ کی محبت دنیا کی ہر چیز پر غالب آ رہی ہے تب تو ہمارا ایمان کامل ہے، اور اگر دنیا کی نعمتوں کی محبت محمد رسول اللہ کی محبت پہ غالب آ رہی ہے تو دوستو یہ ایمان نہیں ہے، یہ یا تو کفر ہے یا نفاق ہمارے اندر سے پھڑک رہا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، حب محبوب خدا جس دل کو حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان اس کا کامل نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی ہر چیز کا بدلہ ہر چیز سے کیا جا سکتا ہے، محبت ایسی چیز ہے کہ اس کا بدلہ آپ صرف محبت ہی سے ادا کر سکتے ہیں۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، آپ اپنی امت کی کامیابی کو لے کر کس قدر آپ فکر مند تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہا کہ لوگوں، ہر انبیاء جو دنیا میں آیا، ہر نبی، اللہ نے ان کو دعا دی، اور دعا دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دعا کا استعمال نہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کرنا۔ یہ دعا قبول کرنے سے، یہ دعا کرنے سے پہلے میں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ دعا قبول ہونی ہے تمہاری ہمارے پاس۔ ہاں آپ جانتے ہیں کہ اس چانس کا فائدہ انبیاء نے دنیا میں اٹھا لیا، اس دعا کا انبیاء نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے ایک دعا عطا کی کہ اے نبی یہ دعا کا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، یہ دعا ضرور قبول ہوگی، تب محمد رسول اللہ نے فرمایا دعا کو میں سنبھال کے رکھا ہے، یہ میدان حشر میں اس کا استعمال کروں گا۔ کس قدر اپنی امت سے محبت ہے، ہاں کس قدر اپنی امت کی کامیابی کو لے کر آپ فکر مند تھے۔ ہاں آپ اگر کسی کی محبت کا اندازہ لگانا چاہیں نا تو عین مصیبت کے وقت آپ اس کو دیکھیے کہ اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ نہیں، یا وہ خوشی کے آخری مقام پہ ہو تب جا کے اس سے پوچھیے کہ تجھے مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، تب پتا چلے گا۔ جب دوستوں مصیبت انتہائی آخری درجے کی ہو یا خوشی آخری مقام پر ہو، اس وقت آپ انسان کو آزما کے دیکھیے، اگر اس وقت
آپ دیکھیے وہ رب العالمین ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اور دنیا کی تمام کائنات کا دوستو خالق و مالک ہے۔ اس سے محمد رسول اللہ نے باتیں کی۔ لوگوں آپ کی خوشی کا آخری مقام ہے محمد رسول اللہ کا۔ اللہ سے بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہیں؟ اتحیات للہ والصلوات وطیبات۔ اے اللہ میری زبانی، میری جسمانی، میری روحانی تمام کی تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اور رب نے پلٹ کے محمد رسول اللہ کو جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی تم پر میری سلامتی ہو، میری رحمتیں ہو، میری برکتیں ہو۔ پلٹ کے محمد رسول اللہ نے جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ مجھ پر بھی تیری سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں خوشی کے آخری مقام پر ہے، امت کے لوگوں کو نہیں بلایا، آخری مقام پر ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی کامیابی کی فکر محمد رسول اللہ کے سینے میں ہے۔ اس وقت بھی امت کی دوستوں فکر، امت کی فکر آپ کو کروا رہی ہے۔ اب آئیے انتہائی مصیبت کا آخری درجہ محمد رسول اللہ نے اپنی امت سے محبت کا ثبوت کیا ہے۔ میدان محشر کی گھڑی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا انسان تو چھوڑیے، انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی غالب ہوگا۔ اے اللہ مجھے میری فکر ہے، مجھے میری فکر ہے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اس وقت ایک ماں یہ کہے گی، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی جہنم میں پھینک، میرے شوہر کو بھی پھینک، میرے بھائی کو بھی پھینک، میرے باپ کو بھی پھینک، مجھے جہنم سے بچا لے۔ ایک ماں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ماں اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، ماں کو یہ بات گوار نہیں ہوتی، لیکن میدان محشر میں ماں اپنے بیٹے کو بھی بھول جائے گی۔ اس وقت محمد رسول اللہ کی زبان پہ، اس وقت انبیاء کو اپنی فکر ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی زبان پہ اللہم امتی اللہم امتی کا لفظ۔ ہاں اس انتہائی دوسروں مصیبت کے آخری درجے میں محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو نہیں بلایا ہے۔ آئے لوگوں کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات قرین قیاس ہو سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے خوشی اور مصیبت کے انتہائی آخری درجے میں اپنی امت سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ تو کیا ہم محمد رسول اللہ سے زیادہ اپنے بیٹوں سے محبت کریں؟ ہاں اپنی ماں سے محبت کریں، اپنے باپ سے محبت کریں؟ لوگوں یہ تو پھر بے وفائی ہو جائے گی، یہ تو پھر بے وفائی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے کبھی کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن ہاں مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، مجھے آپ اپنے بیٹے، ماں باپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اب بھی تم پورے مومن نہیں ہوئے ہو۔ کہ اللہ کی سن، اب سنیے، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اب جا کے بات بنی ہے، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آ پہنچا، کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا افسوس، قیامت کی جلدی تمہیں فکر پڑی ہے، کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول زیادہ عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، اتنی بات ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا بس بس یہی چیز میرے لیے کافی ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں محمد رسول اللہ کی کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی اس بات پہ ہوتی تھی، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ میں عزیز تھے۔ اور آپ نے کبھی کہا تھا لوگوں تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اسلام کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس، اسی لذت کو انسان پا لیتا ہے۔ کون سی؟ سب سے پہلی چیز انسان کو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ دوسری چیز اسے اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ تیسری چیز اسے اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہونا، کافر ہونا، اسلام کو چھوڑنا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا جہنم میں ڈالا جانا، جتنا آگ میں ڈالا جانا۔ آپ نے فرمایا یہ تین خصلتیں جس انسان کے اندر ایمان کی چاشنی، اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ آئیے دوستو، یہ جو ہے نا محمد رسول اللہ کی محبت، یہ ایمان کا معیار ہے۔ ورنہ کہتا ہوں جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس کے ایمان کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی، ایمان جس کا مستحکم ہوگا، وہ اللہ کہتا ہوں اس کے دل میں اتنی ہی محمد رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ اور آپ مجھے بتائیے صحابہ سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہو سکتا ہے؟ ہاں صحابہ سے زیادہ کس کا ایمان مستحکم ہو سکتا ہے؟ لوگوں صحابہ
آپ کے کردار کے ساتھ، آپ کے اخلاق کے ساتھ، آپ کے وضاحت کے ساتھ، آپ کی حرکات و سکنات کے ساتھ، آپ کی ایک سنت کے ساتھ ہم محبت کریں۔ دوستو صحابہ کے واقعات کو رکھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ جو ہے نا صحابہ کی زندگیوں کے واقعات جو سچے واقعات ہیں، صحابہ کی سیرتیں، تابعین کی سیرتیں، تبع تابعین کی سیرتیں اب صحابہ کو زندہ نہیں دے، ورنہ کہتا ہوں کہ سیرتوں کے اندر ہمارے لیے آج بھی سبق موجود ہے، آج بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیے، کبھی کبھار میں کہتا ہوں نا، انسان کی اگر فطرت زندہ ہو، انسان کا اگر ضمیر بیدار ہو، فطرت میں اگر زندگی باقی ہو، تو انسان کو رائے راست پر لانے کے لیے صحابہ کی زندگیوں کا ایک واقعہ ہی کافی ہو جاتا ہے، اسلاف کی زندگیوں کی ایک بات، ایک جملہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں 3 مئی یہ واقعہ دیکھیے، صحابہ کی زندگیوں سے لوگ کیسے اپنے آپ کو سنوار لیتے تھے، کیسے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لاتے تھے۔ 3 مئی 1969 عیسوی کو 1969 عیسوی کو ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال ہو گیا، جو ہندوستان کی جمہوریت کے صدر تھے، بہت بڑے صدر ہندوستان کے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے مسٹر بیگری، یہ مسلم تھے، وہ ان کے نائب صدر تھے، جو اس صدر تھے دوستو یہ ڈاکٹر ذاکر حسین تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال ہوا تو ہندوستان کے دستور کے مطابق مسٹر بیگری ہندوستان کی جمہوریت کے صدر ہو گئے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد مسٹر بیگری کو یہ بات گوار نہ ہوئی کہ میں بغیر کسی محنت کی اس کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا کہ میں صدر سے استعفیٰ دیتا ہوں، میں الیکشن لڑوں گا، بعد میں اگر لوگ مجھے پسند کر کے اس کرسی پر بٹھا دیں تو بیٹھوں گا، ورنہ نہیں۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد ہندوستان کے حالات تو خراب ہونے لگے۔ جب حالات بگڑنے لگے اس وقت اپنی سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس ہدایت اللہ خان کو لوگوں نے صدر بنا دیا۔ کس کو؟ ہدایت اللہ خان کو لوگوں نے دوستو ہندوستان کی جمہوریت کا صدر بنا دیا۔ ہدایت اللہ خان کتنے معلوم ہے کتنے دن تک ہندوستان کے صدر رہے؟ یہ بہت بڑی تاریخ ہے، 36 دن۔ کتنے دن؟ 36 دن۔ 24 جولائی سے لے کر 30 اگست 1969 عیسوی تک ہندوستان کے صدر رہے، 36 دن۔ ہائے 36 دنوں کا اپنی سوانح حیات میں ڈاکٹر ہدایت اللہ خان لکھتے ہیں، ہدایت اللہ خان لکھتے ہیں کہ ان 36 دنوں میں مجھے جو تجربہ ہوا، اس ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ریاست کے صدر ہونے کی حیثیت سے مجھے جو تجربات حاصل ہوئے انہوں نے قلم بند کیا اپنے سوانح حیات میں، اپنی زندگی کے دوستو داستان انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں ہندوستان کا صدر تھا، میری صدر کے دوستوں کے لمحے میرے صدر کی ہونے کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا کہ 15 اگست کو ہندوستان میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا، جشن کی تقریب چل رہی تھی، آزادی کی تقریب چل رہی تھی۔ میرا روایتی جلوس، صدر کا جلوس نکلتا راشٹرپتی بھون سے، کہتا ہے ہدایت اللہ خان لکھتا ہے کہ میرا جلوس راشٹرپتی بھون سے نکلا، اور ہدایت اللہ خان لکھتے ہیں کہ میرا سینہ بنا ہوا تھا، میں ایک بہت بڑی ریاست کا، بہت بڑی جمہوریت کا صدر تھا، بہت کچھ کہیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات تھی میرے لیے۔ ہاں میں کہاں ایک سپریم کورٹ کا جج اور کسی بہت بڑی جمہوریت کا میں صدر بن گیا، میرا سینہ تنا ہوا تھا، اور صدر کے جو باڈی گارڈ تھے میرے آگے پیچھے چل رہے تھے، اور جو اعلیٰ فوجی افسران تھے، بڑے بڑے آفیسر میرے آگے پیچھے دونوں پیر سر جھکا کر چل رہے تھے، اور میں صدر ہونے کی حیثیت سے سینہ تان کے چل رہا تھا۔ ہدایت اللہ خان لکھتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تکبر کے جذبات منڈلانے لگے، میرے دل کے اندر بڑائی کا جذبہ، بڑائی کا احساس پیدا ہو چلا، فوراً مجھے حضرت عمر فاروق کا فتح بیت المقدس والا واقعہ یاد آ گیا۔ ہدایت اللہ خان لکھتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر جب بیت المقدس یا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے، انہیں جو کپڑا پہنا تھا اس پہ پیبند لگے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر چلے تھے۔ لوگوں نے فلسطین جانے کے لیے حضرت عمر کو ایک عمدہ ترکی نسل کا گھوڑا پیش کیا، کیسا؟ ترکی نسل کا عمدہ گھوڑا پیش کیا۔ حضرت عمر اس گھوڑے پر سوار ہوئے، فوراً کود کر اتر گئے، کہا لوگوں مجھے میری اونٹنی واپس دو، مجھے میری اونٹنی دو، اسی اونٹنی پر سوار ہو کے میں فلسطین جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا عمر یہ ترکی نسل کا عمدہ گھوڑا ہم نے آپ کو سوار ہو کے فلسطین جانے کے لیے کیا تھا، کیا بات ہے اس گھوڑے پر آپ کیوں سوار نہیں ہونا چاہتے؟ کہا لوگوں جب میں اس گھوڑے پر سوار ہوا یہ گھوڑا اس قدر شان سے چلا کہ عمر کے دل میں بڑائی کے جذبات پیدا ہونے لگے، عمر کے دل میں تکبر کا احساس پیدا ہو چلا۔ فوراً محمد رسول اللہ کی حدیث میرے ذہن میں آئی کہ لوگوں جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ عمر کو کئی رب العالمین جنت سے روک نہ دے، اس لیے میں نے اس گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ لوگوں جو گھوڑا شان کے ساتھ چلے، جو عمر کے دل میں تکبر کے احساسات پیدا ہو چلے، اس گھوڑے پہ عمر کبھی سوار نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ہدایت اللہ خان لکھتے ہیں کہ جب عمر کا یہ واقعہ پیدا ہوا
آ گئی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. مجھے شرمندگی نے، احساس شرمندگی نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پھر میرا سینہ جب تنا ہوا تھا، میرا سینہ جھک گیا، میں جھک کے چلنے لگا. ایک ڈاکٹر ہدایت اللہ خان دوستوں جو ہندوستان کی جمہوریت کے صدر تھے، وہ لکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا، اگر انسان کا ضمیر بیدار ہو، انسان کی اگر فطرت زندہ ہو، فطرت سے اگر زندگی ہے تو تڑپا دینے کے لیے صحابہ کی سیرت کا ایک واقعہ کافی ہو جاتا ہے. اگر انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے، اس کی دل پہ اللہ مہر لگا دے، تو لمبے چوڑے تقریریں، اچھے اچھے جلسے اور لمبے چوڑے مضامین بھی انسان کو دوستوں راہ ہدایت میں نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. میں آپ کو بتاؤں، شیخ حمید الدین مکران کے علاقے کے بہت بڑے بادشاہ تھے. کون؟ شیخ حمید الدین. ان کے والد تھے سلطان بہاؤالدین. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد کا جب انتقال ہوا سلطان بہاؤالدین کا، تو میں نے مکران و کیش کے علاقے پر 21 برس تک بڑی آن شان و بان کے ساتھ حکومت کی. کتنے سال تک؟ 21 برس تک بڑی آن بان شان کے ساتھ میں نے حکومت کی. میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، شیخ حمید الدین لکھتے ہیں، ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری دل کی کائنات بدل کے رکھ دی. مجھے شاہی زندگی کو ٹھوکر مارنے پر مجبور کیا. میں نے اپنی پوری زندگی علماء کی صحبت اور دین کی تبلیغ میں گزار دی. شیخ حمید الدین لکھتے ہیں کہ واقعہ یوں پیش آیا میرے ساتھ کہ میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا، بہت بڑا کھجوروں کا باغ. کھجوروں کے باغ کے بیچوں بیچ میرا ایک شاندار محل تھا. اس محل میں اکثر اسی محل میں آرام فرمایا کرتا تھا. ایک لونڈی تھی جو اس محل میں جھاڑو وغیرہ لگایا کرتی تھی اور میرا بستر صاف کر کے بستر لگایا کرتی تھی. سلطان حمید الدین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آرام کرنے کے لیے پہنچا. وہ جو لونڈی تھی نا جس نے جھاڑو لگایا، بیچاری تھک گئی تھی، پورا دن کام کر کے تھکی. سلطان کا جب اس نے بستر بچھایا شیخ حمید الدین کا، اس بستر پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹی، اسے بے ساختہ نیند آ گئی. پوری دن کی تھکی ہوئی تھی. اس نوکرانی کو سلطان حمید الدین بادشاہ کے بستر پہ نیند آ گئی. جب سلطان حمید الدین اپنے محل میں گھسے، اپنے بستر پہ گستاخ لونڈی کو سوتے ہوئے پایا، تو اپنا وہ چابک اٹھایا جو گھوڑے کو پیٹا کرتے تھے، جو گھوڑے کو مارتے ہیں، وہ چابک اس لونڈی کی پیٹھ پہ دے مارا. پہلا چابک پڑتی وہ لونڈی بیدار ہو گئی. اس کے بعد اس لونڈی پر 10 چابک پڑے، لیکن لونڈی ہر چابک پر کہکا لگا کر ہنستی تھی، ہاں کھلکھلا کر ہنستی تھی. سلطان حمید الدین تعجب میں پڑ گیا اور اس نے کہا، اپنا ہاتھ روک لیا اور لونڈی سے کہا کہ میں تجھ کو مار رہا ہوں، تو کہکا لگا رہی ہے، تم کھلکھلا کر ہنس رہی ہو، کیا تمہیں چوٹ نہیں لگ رہی ہے؟ آخر کون سی بات تم کو ہنسنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اس لونڈی نے کہا، بادشاہ میں یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں، میں یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں کہ اس نرم گدے پر تھوڑی سی نیند کی اتنی بڑی سزا ہے. ہاں اس نرم گدے پر تھوڑی سی نیند کی اتنی بڑی آپ سزا مجھے دے سکتے ہیں. ہائے اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو پوری زندگی نرم گدوں پہ گزارتا ہے، اس کا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا. سلطان حمید الدین کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، چابک ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر پڑا اور شاہی زندگی کو ٹھوکر ماری، نرم گدوں کو ٹھوکر ماری، ان دونوں دینار کو اس نے ٹھوکر ماری. پوری زندگی اس نے علماء کی صحبت میں گزار دی، پوری زندگی دین کی تبلیغ میں گزار دی. لوگوں، انسان کا اگر ضمیر بیدار ہو، انسان کی فطرت میں اگر زندگی باقی ہے، اللہ کی قسم اسے راہ راست پر لانے کے لیے ایک صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہی کافی ہو جاتا ہے. اب آئیے وہ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کو، عروہ بن مسعود الثقفی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایلچی کی حیثیت سے کفار کی طرف سے آئے تھے، ایک سفیر کی حیثیت سے. جب حدیبیہ کے مقام پر محمد رسول اللہ کو کفار نے روکا، آپ نے کفار سے کہا، کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس معاملے کو حل کرو، ہم عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس سال؟ بتاؤ تو صحیح مجھے. کچھ سفارت کا سلسلہ شروع ہوا، اس طرف سے بھی سفیر آئے صحابہ اور اس طرف سے بھی سفیر آئے. کفار کی طرف سے جو سفیر آئے اس میں عروہ بن مسعود الثقفی ہے. اللہ، عروہ بن مسعود الثقفی نے جو تاثرات پیش کیے محمد رسول اللہ کے تعلق سے، بس اسی سے میری موضوع سے دوستوں اس کے تاثرات بہت بڑا گہرا درد ہے ان کا. عروہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جانثاری دی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو تعظیم کرتے تھے، عروہ بن مسعود صلح نامہ تیار کر کے کفار کے پاس پہنچے اور مشرکین مکہ سے کہا، او مکہ کے واسیوں، اللہ کی قسم میں نے روم کے بادشاہوں کے دربار میں جا کے بھی دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کی رعیت بھی دیکھی ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے جو تعظیم محمد رسول اللہ کی صحابہ کرتے ہیں، جو محبت صحابہ محمد رسول اللہ سے کرتے ہیں، ویسی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی. ارے اللہ کے رسول ڈھونڈتے ہیں نا
کر لیتے ہیں. محمد رسول اللہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں, صحابہ اسے کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں, بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. صحابہ کے وضو کی قطروں کو صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اللہ کے رسول کے وضو کا جو پانی بچتا ہے, ایسا لگتا ہے صحابہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے. محمد رسول اللہ بات شروع کرتے ہیں, تقریر شروع کرتے ہیں, صحابہ کے درمیان سناٹا چھا جاتا ہے, سب اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں. لوگوں, جو صحابی, جو آدمی محمد رسول اللہ پہ اس قدر جان چھڑکتا ہو, کیسے تم اس آدمی کا مقابلہ کرے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو, اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دو. لوگوں, ان لوگوں کا مقابلہ ہمارے اندر کرنے کی ہمت نہیں ہے. ان کا جو محمد رسول اللہ کی دھوپ کو زمین پہ گرنے نہ دے, آپ کے وضو کی قطروں کو زمین پہ گرنے نہ دے, ان کا مقابلہ ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کا محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو اپنے ہاتھ پہ, ان کو اسلام کی دعوت دینے دو, اس کو مت روکو, اس کی راہ میں روڑا مت بنو, ورنہ ان صحابہ کی دوستوں مقابلہ کرنے کی. اور وہ بے مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. سیرت النبی میں آیا ہے, واقعہ لکھا ہے دوستوں مورخین نے کہ محمد رسول اللہ کی ہجرت کی رات کفار نے محمد رسول اللہ کے مکان کا گھیراؤ کیا. آپ کے مکان کو کفار نے گھیر کے رکھا. آپ جانتے ہیں ان کا کیا ارادہ تھا؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکی میں جتنے قبیلے ہیں, تمام قبیلے کے سردار یا تمام قبیلے کا ایک ایک آدمی مل کے محمد رسول اللہ پہ حملہ آور ہو جائے, قتل کر دینا. اللہ کے رسول کو قتل کر دے. جب تمام قبیلے کا ایک ایک آدمی قتل میں شامل رہے گا تو بنو ہاشم جو محمد رسول اللہ کا قبیلہ ہے, تو بنو ہاشم تمام قبیلوں سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. اس لیے تمام قبیلوں کا ایک ایک آدمی محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے علی کو بلایا, اس کا حضرت علی کو بلایا, کہ علی سنو, آج رات میرے بستر پہ تم کو سونا ہے. آج رات میرے بستر پہ تم کو سونا ہے. دیکھو, ڈرنا نہیں. میرے پاس مکی والوں کی کچھ امانتیں ہیں, یہ امانتیں ان کے حقداروں تک لوٹا کے تمہیں واپس مدینے آ جانا, میرے پیچھے آ جانا ہے. اور آج رات میرے بستر پہ تم کو سونا. حضرت علی نے کیا کہا؟ جی اللہ کے رسول, آپ مطمئن ہو کے جائیے, جو امانتیں مکے والوں کی آپ کے پاس ہیں وہ دیانت امانت داری کے ساتھ میں ان تک پہنچا کے آپ کے پاس پیچھے آ جاؤں گا. حضرت علی جانتے تھے کہ آج رات محمد رسول اللہ کے بستر پہ سونا اپنی موت کو دعوت دینا ہے. آج رات سونا کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے. اپنی دوست و جان کو ہتھیلی پہ لے کے محمد رسول اللہ کے بستر پہ حضرت علی سو گئے. کیوں؟ اس بات کا ثبوت کیا علی نے کہ کائنات کے لوگوں محمد رسول اللہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. ہاں, جان کیا چیز ہے؟ محمد رسول اللہ اپنے لیے ہم ساری خدائی کو چھوڑ سکتے ہیں, ہم ہر چیز سے ٹکرا سکتے ہیں, ہم سمندروں کے سینے چیر سکتے ہیں, ہم کائنات کی ہر چیز آندھیوں سے ٹکرانے کے لیے کافی ہیں. محمد رسول اللہ سے محبت کا ثبوت کیا ان لوگوں نے؟ مشکات شریف میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اسی ہجرت کی رات میں جب مکے کی سرحد پہ پہنچے, محمد رسول اللہ نے مکے کو مڑ کے واپس دیکھا, خانہ کعبہ کو دیکھا, محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا, او خانہ کعبہ کتنا مقدس ہے, تو کتنا مقدس ہے, رب کے یاد تو کتنا محترم ہے. اللہ کی قسم, اگر تیرے پاس ہی مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا, میں کبھی نہ چھوڑتا تم کو. محمد رسول اللہ کو بڑا قلق ہوا, بڑا غم ہوا مکہ چھوڑنے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نہ جو ہجرت کا بڑی صحبتوں کے ساتھ کٹا. مورخین لکھتے ہیں کہ اسی سفر میں اللہ کے رسول چل رہے, ابو بکر کبھی کود کر محمد رسول اللہ کے آگے آ جاتے, کبھی کود کر آپ کے پیچھے آ جاتے, کبھی دائیں کبھی بائیں آ جاتے. آپ نے ابو بکر سے کہا, ابو بکر یہ کیسا چلنا ہے؟ ارے کود کے کبھی آگے پیچھے چلنا ہو تو ٹھیک سے چلو, آرام کے ساتھ چلو, یہ کیسے چل رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. جب اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آپ پہ آگے سے حملہ نہ کر دے, آگے آ جاتا ہوں. کہ اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ آ جائے, پیچھے آ جاتا ہوں. جب دائیں بائیں دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو دائیں بائیں آ جاتا ہوں. اے اللہ کے رسول, دشمن کا جو بھی وار و ہتھیار کا ابو بکر کے جسم پہ لگے, محمد رسول اللہ اس سے محفوظ رہے. اللہ کے رسول رات بھر کا صبر ختم کر کے محمد رسول اللہ غار ثور پہنچے. آپ نے ابو بکر سے کہا, ابو بکر ہمارا پیچھا بڑی تیزی کے ساتھ مکے کے کافر کریں گے, ہمیں 3 دن چھپنا اور اسی غار میں چھپنا ہے, اسی غار کے اندر چھپنا ہے. کہا اللہ کے رسول اس غار کے اندر موذی اور زہریلے جانور بھی ہو سکتے ہیں, آپ باہر رکیے, میں اس کو پہلے اچھے سے صاف کروں تاکہ زہریلا جانور ڈسے تو ابو بکر کو ڈسے, آپ محفوظ رہیں. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا غار حضرت ابو بکر نے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد جتنے سوراخ تھے نا, اپنی چادر پھاڑی, تمام سوراخوں میں حضرت ابو بکر نے لگا دی. 2 سوراخ پھر بھی بچ گئے. وہاں پر حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے لگا دیے, وہاں پر اپنے
اپنے پاؤں لگا دیے کہ اللہ کے رسول اب آ جائیے، اب آ جائیے اندر۔ اللہ کے رسول اندر آئے اور ابو بکر کی گود میں سر رکھی، محمد رسول اللہ سو گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ اچانک جس پر حضرت ابو بکر کا انگوٹھا جس سوراخ پہ پڑا تھا وہاں سے کوئی زہریلا جانور نکلا اور ابو بکر کے انگوٹھے میں اس نے ڈس دیا۔ زہر جب چلنے لگا، تکلیف محسوس ہونے لگی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ہل گیا تو محمد رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے، کہیں آپ کی نیند نہ بگڑ جائے، اس لیے میں اپنے جسم کو نہیں ہلا رہا تھا۔ جسم تو نہیں ہل رہا تھا لیکن زہر کی تکلیف ایسی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آنسو جب محمد رسول اللہ کے گرم آنسو جب آپ کے گال پر گرے، محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈس کھایا ہے، اللہ کے رسول مجھے کاٹ کھایا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مجھے بیدار کرنا چاہیے تھا، کہ بس ڈر اس بات کا تھا کہ آپ بیدار نہ ہو جائیں، آپ کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ پوری رات آپ چلے ہیں، تھکے ہیں، پوری رات کی نیند آپ کی باقی ہے، اس لیے میں نہ ہلا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کمال کرتا ہے۔ آپ نے اپنا لوح نکال کر ابو بکر کی زہر پہ لگایا، وہ زہر زائد ہو گیا۔ دوستو مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ پہاڑی چڑھے ہیں، ابو جہل نے محمد رسول اللہ کا پیچھا کیا ہے، غار ثور کی جو یہ پہاڑی چڑھے ہیں، کفار نے کہا کہ یہاں پر تو محمد رسول اللہ جا ہی نہیں سکتے۔ ابو جہل نے کہا کیوں نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ قدم ایک آدمی کے نشانات کے ہیں، ایک آدمی کے نشانات، قدم کے ایک ہی آدمی کے قدم کے نشانات ہیں۔ حالانکہ آدمی دو ہیں، ابو بکر اور محمد رسول اللہ، تو یہاں پر قدم تو ایک ہی آدمی کے۔ ابو بکر جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، ابو جہل اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگوں محمد رسول اللہ اسی پہاڑی پر گیا، اسی راستے سے گیا ہے، اور قدم ایک آدمی کے نشانات کے ہیں۔ وجہ میں بتاتا ہوں، ابو بکر محمد رسول اللہ سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف نہیں کی ہوگی، اپنے محبوب کو کندھے پہ اٹھا کے پہاڑ چڑھے ہوں گے۔ ہاں میں جانتا ہوں ابو بکر کی محبت کو، محمد رسول اللہ کو پہاڑ پہ چلنے کی تکلیف نہیں ہوگی، ابو بکر نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے محمد رسول اللہ کو یہ پہاڑ چڑھے ہوں گے۔ دیکھو محمد رسول اللہ نے اسی لیے کہا تھا ابو بکر دنیا میں جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کے احسانات میں نے دنیا میں چکا دیے، تیرے جو میرے اوپر احسانات ہیں میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، بس رب ہی ان بدلوں کو چکائے گا، رب ہی تجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ دوستو مشکات شریف میں واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو یہ ہجرت کا واقعہ آیا ہے۔ اب آئیے زاد المعاد میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ آیا ہے۔ حضرت زید کو آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ زید کو بچپن میں ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا، ڈاکو ان کو چرا کر ان کے ماں باپ سے ان کو چھین کر بھاگ گئے تھے، بچپن میں یہ گم ہو گئے تھے۔ حضرت زید کو ڈاکو نے بیچا، چلتے چلتے حکیم بن حزام کے ہاتھ لگے، کن کے؟ حکیم بن حزام کے۔ حکیم بن حزام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا زید کو۔ حضرت خدیجہ سے جب محمد رسول اللہ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے زید کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے رسول اب یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ برسوں تک حضرت زید نے محمد رسول اللہ کی خدمت کی۔ حضرت زید کے کچھ سالوں کے بعد حضرت زید کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ مدینے میں ایک شخص ہے محمد جس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا زید اسی کے پاس ہے، اسی کی خدمت کرتا ہے۔ ہاں ان کے اپنے بھائی کو حارثہ نے کہا جو زید کے والد ہیں کہ چلو محمد نام کا ایک شخص ہے مدینے میں رہتا ہے، ان کے پاس ہمارا بیٹے کی خبر ملی ہے، چلو ہم لے کے آتے ہیں۔ یہ حضرت زید کے چچا اور والد دونوں مدینے میں محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ واقعہ سنیے گا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ماں باپ کو بھی ٹھکرایا، محمد رسول اللہ سے محبت کس قدر۔ اللہ کے رسول کے پاس حارث آئے کہ اللہ کے رسول یہ جو ہے نا آپ کی خدمت کر رہے یہ میرا سگا بیٹا ہے، بچپن میں ڈاکو نے اسے اغوا کر لیا تھا، بچپن میں گم ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ حارثہ کو دیکھ رہے ہیں، کتنے سالوں کے بعد کی دوستوں ملاقات تھی۔ اس وقت اگر ایک بیٹا ہوتا تو دوڑ کر اپنے باپ کو گلے لگا لیتا، چوم لیتا، کتنے سالوں کے بعد مل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی غلام ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کی غلامی کر رہا ہے، اگر آپ قیمت چاہیں تو ادا کر دیں لیکن ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کو ہمیں قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر نہ جانا چاہے زید تو محمد رسول اللہ سے مجبور نہیں کریں گے جانے کو۔ ہاں حارثہ اٹھے اپنے بیٹے زید سے کہا چل زید محمد رسول اللہ کی طرف سے تجھے اجازت مل چکی ہے، چل میرے ساتھ چل، تیری ماں تیرا شدت
رہی ہے, تیرے لیے رو رو کے تھک چکی ہے, اپنی آنکھوں کا نور بھی گنوا چکی ہے, چل میرے ساتھ, تیری ماں شدت سے تیرا انتظار کر رہی ہے. حضرت زید نے کہا کہ ابو جان میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اللہ کی قسم, حارثہ نے کہا کہ اس طرح کا جواب میرا بیٹا مجھے دے گا, قطعاً مجھے اس کی امید نہیں تھی, قطعاً مجھے امید نہیں تھی. حضرت حارثہ نے کہا ارے تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے, تو اپنے ماں باپ کو محمد رسول اللہ کے لیے چھوڑ دے گا. حضرت زید نے اس وقت جو جملے اپنے باپ کو کہے آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں. اس طرح کی محبت ہوتی ہے. دیکھیے کہا ابو جان محمد رسول اللہ کی جو خوبیاں میں نے دیکھی ہیں, محمد رسول اللہ کا اخلاق جو میں نے دیکھا ہے, آپ کا کردار جو میں نے دیکھا ہے, میرے ساتھ امام کائنات کو جو رویہ میں جانتا ہوں, اللہ کے رسول کے لیے آپ اور امی تو کیا, میں کائنات کی خدائی کو ٹھکرا سکتا ہوں, میں کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں. ابو جان میں محمد رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا, کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہ لوگ تھے. لیکن دوستوں محبت کرو تو ایسی محبت کرو کہ آپ کی محبت صرف شخصیت سے نہ ہو, محمد رسول اللہ کی ایک ادا سے محبت ہو. ایک آدمی آخری واقعہ بتا کر بات کو ختم کروں. ایک آدمی آ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں, اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں, ان الاسلام یہدی ما کان قبل, اسلام اپنے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس نے اللہ کے رسول اللہ کے مسلمان ہے, اس نے کہا اللہ کے رسول, ظہر کی نماز پڑھی اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ. دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے نا مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے, وہ اللہ کہتا ہوں پھر اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم سے محبت ہونی چاہیے, ایک ایک ادا سے ہونی چاہیے, اللہ کے رسول کے ایک ایک فرمان سے محبت ہونی چاہیے. اسی سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ محبت اس طرح کی ہو. محبت دوستوں یہ نہیں, دیکھیے آپ کو دودھ پینے والے مجنون بہت ملیں گے, لیکن جان دینے والے, آپ کے حکم پر اطاعت و فرما برداری سے اپنا سر جھکانے والے ایسے مجنون محبوب بہت کم ملیں گے. اس آدمی نے ظہر کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول میرے گناہ تو اتنے ہیں شاید سمندر کا پانی بھی نہ ہو اتنا, اے اللہ کے رسول کیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ آپ نے فرمایا تم نے نماز میرے پیچھے پڑھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے گناہوں کی عادت لگی, میں گناہوں کا عادی ہو چکا ہوں, مجھے کوئی کام بتا دیجیے, کوئی کام بتا دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا پہلے کیا کرتا تھا؟ اس آدمی کا ڈاکو تھا, میں لوگوں کا مال چھینتا تھا, ڈاکے ڈالا کرتا تھا. آپ نے فرمایا جا پھر محمد رسول اللہ کے لیے بھی ڈاکہ مار دیا. اس نے کہا اللہ رسول آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے کچھ کمزور ساتھی اپنے ایمان کی وجہ سے مکے میں قید ہے, جان میں کب لگا انہیں چھڑا کے لا, انہیں چھڑا کے لا. ظالم ان کو چھوڑنے میں مدینہ آنا چاہتے اسلام قبول کرنے کے بعد, لیکن انہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے. جہاں پتا کر جا پتا کر مکے میں کہاں قید ہے, ان کو چھڑا کے لا. یہ آدمی ڈاکو تھا, بڑا بہادر انسان تھا. وہ مکے میں جاتا پتا کرتا ہے کہ مسلمان کہاں قید ہے, کمزور مسلمان. پتا چلا کہ اس آدمی کے گھر پہ قید ہے. اس نے انتظار کیا کہ رات ہو ان لوگوں کو چھڑا کے لاؤ. رات ہوئی, اس آدمی نے دیوار کو پھلانگا, نقب لگائی دیوار کو پھلانگ کر کے جب اس طرف اس نے چھلانگ لگائی ہے, جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی گھر سے خوبصورت عورت نکلی. خوبصورت اسی گھر سے خوبصورت عورت اس کے سامنے آ گئی. یہ نرم لمبا تڑنگا 6.5 فٹ کا آدمی, خوبصورت نوجوان. اس عورت نے پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے زمانے جاہلیت میں میرے غلط ناجائز تعلقات تھے. ہاں یہ میرا عاشق ہے. اس نے پہچان لیا کہ میرے اس سے غلط اور ناجائز تعلقات تھے. وہ عورت کیا کرتی ہے؟ وہ عورت سامنے آئی, اس آدمی کے سامنے محمد رسول اللہ کا چہرہ آ گیا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا. محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے میں نے بیعت کر لی ہے کہ تمام گناہوں سے بچوں گا. وہ عورت اس آدمی کی طرف دوڑتی ہے کہ کئی برسوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اپنے عاشق سے. وہ گلے ملنے کے لیے عورت وہاں سے دوڑتی ہے برائی و بے حیائی کے لیے. اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے عورت کو اشارہ کیا کہ بیوی اپنے جسم کو پیچھے کر لے, وہیں پہ رک جا وہیں پہ اپنے جسم کو پیچھے کر لے. ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے. اب یہ کسی اجنبی عورت کی طرف نہیں بڑھ سکتے, اب یہ ہاتھ کسی گناہ کو نہیں چھو سکتے, اب یہ قدم کسی گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. لوگوں اسے کہتے ہیں محبت. محمد رسول اللہ نے انہیں اس طرح گناہوں سے پاک کیا, ان کی نظروں پر پہرے بٹھائے, ان کے خیالات پر قدمی نہائی کی, انہیں دنیاوی لذتوں سے اٹھا کر اخروی لذتوں کا مزہ عطا کیا. اللہ کی قسم یہ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا. آپ کی ایک ایک ادا کے ساتھ, ایک ایک سنت کے ساتھ انہوں نے محبت کر کے دکھائی. دعا
ہماری لا سے رب العالمین ایسی محبت جیسے صحابہ نے کی, ابو بکر عمر عثمان نے کی, علی و زبیر و طلحہ نے کی, جس طرح اس شخص اس نوجوان نے کی, ایسی محبت اللہ ہمارے سینوں میں بھی جان گزین کر دے. ایسی محبت اللہ ہمارے سینوں میں بھی جان گزین کر دے. اللہ رب العالمین آپ کی سنت ایک ایک ادا ایک ایک حرکت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے. آپ کی مرتے دم تک اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے. قیامت کے دن حوض کوثر پر پچھلی صفوں میں محمد رسول اللہ کے پیچھے اللہ ہمیں بھی جگہ عطا کرے جب تک زندہ رکھے اسلام پہ, جب ہمارا خاتمہ ہو کر ایمان باللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويغفر لكم ولتعالى أولاد